نظم تسلیم و رضا کا اگلا بند ہے: جینے کا نہ اندوہ نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم، واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتم۔ مسدس کے اس بند میں شاعر نے درویش خدا مست لوگوں کی درخشاں صفات بیان کی ہیں۔ اللہ والوں کا جینا خدا کے لیے اور ان کا مرنا بھی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح وہ زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ اگر مصائب و آلام ان کے زندگی پر غلبہ پا لیں تو وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اس حال میں برس برس گزر جائیں یا پریشانی ماہ بہ ماہ چلے، پل بھر کا دکھ یا شب و روز اس عالم میں بسر ہوں، لب پر حرف شکایت نہیں آتا، شکر الہی بجا لاتے ہیں۔ بقول شاعر، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ صاحبان معرفت اپنے تمام امور کی تفویض خدا کو کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، زندگی طویل بھی ہو سکتی ہے اور قلیل بھی، موت جلد بھی آ سکتی ہے اور دیر سے بھی۔ ان دونوں حالتوں میں اہل اللہ شکر بجا لاتے ہیں۔ اگر زندگی کا دھاگا لمبا ہو جائے تو بڑھاپا، بیماری اور ناتوانی کا غم نہیں کرتے۔ اگر عین شباب کے عالم میں پیام اجل آ جائے تو شکوہ نہیں کرتے۔ جب زندگی اور موت کریم اللہ کے لیے ہے تو پھر شکایت کیسی؟ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ درویش بندے کی قلبی کائنات عام لوگوں سے جدا اور منفرد ہوتی ہے۔ ان کی فکری سطح بہت ہی بلند ہوتی ہے۔ وہ زندگی کو عطیہ الہی اور ذریعہ اطاعت الہی سمجھتے ہیں اور موت کو قرب و وصال الہی کا وسیلہ گردانتے ہیں۔ نفسانی خواہشات سے آزاد ہو کر منتظر پیام اجل ہوتے ہیں۔ لبوں پر فقط یہ دعا ہوتی ہے کہ اے خدا، ہمیں ایمان کے اعلیٰ مدارج میں داخل کر کے اپنے پاس بلا لے۔ بقول شاعر، جینے پہ اختیار نہیں ورنہ ہم نشیں، ہم چاہتے ہیں موت تو اپنی خدا سے آج۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ صحت ہے تو بیماری بھی ہے، آسودگی کے ساتھ پریشانی جڑی ہوئی ہے، خوشی سے غم ملا ہوا ہے، شادی اور ماتم ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ عاشقان خدا ہر کیفیت میں مطمئن نظر آتے ہیں۔ لمحے کی پریشانی ہو یا ایک پہر کی مصیبت، دن غم میں گزرے یا رات ہفتہ اس عالم میں بسر ہو، یا ماہ سال بھر رنج و الم کے نام وقف ہو جائے، یا کئی سال اس طرح گزریں، تسلیم و رضا والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔